السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ ناظرین آپ خیر وعافیت سے ہوں گے۔ تو میرے دوستوں اور میرے ناظرین، ایک بڑے پہنچے ہوئے بزرگ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں، اور آپ دیکھیے لوگ ان کے سامنے کتنی عزت کے ساتھ پیش آ رہے ہیں۔ ویڈیو آپ کی بارگاہ میں حاضر ہے۔ قرآن حدیث کو ماننے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ میں وسیلے کے عنوان سے یا کسی اور عنوان سے اللہ کے علاوہ دوسروں کے نام کی نظر و نیاز کر رہے ہیں، قبروں پہ سجدہ کر رہے ہیں، پیر صاحب کو سجدہ کر رہے ہیں۔ اللہ اور رسول کا حکم آنے کی بجائے اپنے دیکھتے ہیں کہ پیر صاحب نے جو کہا وہی عبادت کروں گا، حقی لگاؤں گا، مراقبہ کروں گا، جیسے ہمارے پیر صاحب نے بتایا ویسے کروں گا، جیسے اللہ اور رسول نے بتایا ویسے نہیں کروں گا۔ نہیں کرتے، ان کے یہاں کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے یہاں آئے ہو پیری مریدی میں تو اللہ قال رسول کو دماغ سے کھرچ کر نکال دو۔ قرآن میں گمراہی ہے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ یہ قرآن حدیث کا رد اور اس کی مخالفت کا ایک گورکھ دندہ چل رہا ہے دین کے نام سے، اور کچھ لوگ ان کے پیچھے بھی جاتے ہیں اندھے بہرے ہو کر اور سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ دینداری کے راستے پہ چل رہے ہیں، جنت کے راستے پہ چل رہے ہیں۔ تو یہاں یہ تیسری شرط کے طور پر اچھی طرح دماغ میں رکھیے کہ اگر ایک بندہ لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے تو اس کا اخلاص والا ہونا ضروری ہے۔ ایک طرف لا الہ الا اللہ کہے اور دوسری طرف شرک کا ارتکاب کرے تو اس کا لا الہ الا اللہ سلامت نہیں رہے گا۔ میرے ناظرین اور میرے دوستو، شاید آپ نے ویڈیو دیکھ لی ہوگی۔ اب آپ دیکھیے، اصل میں نے ایک پیچھے ویڈیو اس طرح کی اپلوڈ کی تھی، تو وہاں پر کچھ کمنٹس کرنے والے لوگوں نے اس طرح سے کمنٹس کیے تھے کہ بھائی پیر بننے کے لیے یا بزرگ بننے کے لیے یا نیک بننے کے لیے عمر کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ آئیے اس ویڈیو کو آپ دیکھ لیجئے۔ ایسی ہی سوچ کے لوگ ان سارے معاملات کو بڑھاوا دے رہے ہیں۔ دیکھیے، آپ نے ویڈیو دیکھ لی ہوگی، اور دیکھیے نہیں دیکھی ہو تو توجہ کے ساتھ دیکھیے، بالکل آرام سے دیکھیے۔ اب آپ دیکھیں، سامنے حضرت بیٹھے ہوئے ہیں، نذرانوں پر نذرانے دیے جا رہے ہیں، لوگ بہترین انداز میں مسند پر بیٹھا رکھا ہے۔ اب بھیا یہ کوئی پیر صاحب ہیں، یہ کوئی عالم صاحب ہیں، یہ کوئی مفتی صاحب ہیں، یہ کوئی پتہ نہیں اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، میں تو نہیں جانتا ہوں۔ بہرحال جو بھی ہیں، لیکن ان کو یہ ضرور جانتے ہیں جو ان کے سامنے لمبی اونچی ٹوپی لگا کر اور ان کی بارگاہ میں سر جھکا رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں، یہ ضرور ان کو جانتے ہیں۔ بھیا ہو سکتا ہے انہیں کوئی خلافت مل گئی ہو سکتا ہے کچھ اندرونی معاملے میں انہیں کوئی عہدہ تقسیم کر دیا کوئی عہدہ مل گیا ہو سکتا ہے بھیا کوئی کرامت دکھا دی ہو سکتا ہے کہ ان بزرگ نے جو یہاں پر یہ سجدہ کر رہے ہیں، ماتھا ٹیک رہے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات یعنی اس کے سامنے عبادت کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے، وہ ساری باتیں ان حضرت کے اندر دیکھ لی ہوں، تبھی تو بھائی ماتھا جھکا رہے ہیں۔ جب تک کوئی دیکھے گا نہیں، جب تک کوئی سمجھے گا نہیں، جب تک کوئی پرکھے گا نہیں، تو اس پر ایک دم اس کی طرف رغبت نہیں ہوگی نا، اس کی طرف مائل نہیں ہوگا۔ تو مجھے تو ایسا ہی لگ رہا ہے، یہ جو سامنے حضرت بیٹھے ہوئے ہیں نا، بڑے حضرت، ان بڑے حضرت کی بارگاہ میں جو یہ سر کو جھکا رہے ہیں، ان بوڑھے حضرت نے کوئی نہ کوئی حضرت کی کرامت دیکھی ہوگی، اور اگر نہیں دیکھی ہوگی تو ان کے جو باپ ہوں گے ان کی کرامت دیکھ لی ہوگی، اور اگر ان کی بھی نہیں دیکھی ہوگی تو ان کے خاندان میں کسی کی تو کرامت دیکھی ہوگی یا سن لی ہوگی۔ کیونکہ آج کل تو ہمارے مصنف بھی ایسے ہیں جو بڑی تفصیل کے ساتھ میں کسی کو ولی بنا دیتے ہیں اور کسی کو گدھا بنا دیتے ہیں، کیونکہ ان کا کام ہی ہے۔ جیسے یوٹیوبرز ہیں نا آج کل، ویسے ہی مصنف بھی ہیں۔ تو میرے دوستو، اب آپ دیکھیے کیا کہیں گے آپ ان پر کفر کا فتویٰ لگائیے، آپ لگائیں گے نا۔ یہ اتنی خطرناک اندھ بھکتی ہو چکی ہے، کتنی خطرناک اندھ بھکتی ہو چکی ہے یہ، میں جو بار بار اس جملے کو بول رہا ہوں نا، یہ جملہ بڑا فیمس ہو چکا ہے۔ یہ اندھ بھکتی ایسا نہیں ہے غیر مذہب میں اندھ بھکتی ہے، یہ اندھ بھکتی ہر مذہب میں جنم لے رہی ہے، ہر جگہ ہے اندھ بھکتی، ہر سماج میں اندھ بھکتی جنم لے رہی ہے۔ میں تو بھائی اندھ بھکتی کہوں گا، اس کے علاوہ کچھ نہیں کرنے والا۔ یہ عقیدت بھی نہیں ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ دیکھیے بھائی، ارے اتنے انداز میں، اتنے اچھے انداز میں، اتنے سلو موشن میں تو یار یہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدہ نہیں کرتے ہوں گے، وہاں بھی اٹھا بیٹھی کرتے ہوں گے، جاتے نہیں ہو سکتا ہو ان کے پیر صاحب نے ان کو جنت عطا کر دی ہو کہ بھئی اب تمہیں کہیں جانے کی ضرورت
نہیں ہے. گھر میں رہو, آرام سے رہو, بس ہمارے پیر دباؤ, ہمارے سامنے سر جھکاؤ, ہمیں خدا تسلیم کر لو, اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت ہم تمہیں دلا کر رہیں گے. میرے ناظرین توجہ سے سن لیجیے آپ. اگر ایسے پروپگنڈوں میں پھنس گئے نا, اور ایسے پروپگنڈے تم نے کرنا شروع کر دیے نا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے وہ کب تمہارے لیے تباہی آ جائے تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. اور اس سے زیادہ تباہی اور کب آپ کے مقدر میں ہوگی بھائی. آپ جہاں ہو وہیں بھی آپ کو سکون سے رہنے نہیں دیا جا رہا ہے. اس سے بڑا اور تباہی آپ کے لیے کیا ہوگی. آپ انہی کاموں میں پڑے ہوئے ہیں, آپ قدم بوشی میں پڑے ہوئے ہیں, آپ سر جھکانے میں پڑے ہوئے ہیں, آپ سجدہ کرنے میں پڑے ہوئے ہیں. اپنی آنکھیں کھولیے. جب اپنی آنکھیں کھولو گے تو آپ کی اولادوں کی آنکھیں کھلیں گی, ورنہ میں گارنٹی لیتا ہوں اگر آپ کی اولاد آپ کے سر کو جھکتا ہوا دیکھے گی نا, تو آپ کی اولاد بھی بغیر چنو چرا کے ان حضرت کے سامنے, نہیں تو ان کی اولاد کے سامنے اپنے سر کو جھکاتی ہوئی نظر آئے گی. میرے دوستو یہ معاشرہ بالکل بگڑ چکا ہے. اور ایک یار جو یہاں پر لفظ آتا ہے نا کہ یہ بریلوی لوگ ہیں, یہ سنی لوگ ہیں. ارے بھائی یہ سنی بریلوی کا مسئلہ ختم کرو یار. یہ سنی بریلوی کچھ بھی نہیں ہے, یہ بدتمیز لوگ ہیں. اسی قسم کے لوگ مذہب اسلام کو بدنام اور رسوا کرنے میں لگے ہوئے ہیں. یہ کوئی بھی لوگ نہیں ہیں, یہ اپنی دکان کے لوگ ہیں, اپنے کاروبار کے لوگ ہیں. بس اتنا آپ یاد رکھیے. تو میرے ناظرین اور میرے دوستو, ہم اپنی اور تمام دنیا کے لوگوں کی اصلاح کرنے کی کوشش کرتے رہیں تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے مذہب اسلام کو دن دوگنا رات چوگنا ترقی عطا فرمائے گا.